دن آپ بہت بہترین جلسے میں آئے ہیں. آج کا جلسہ ہے تحفظ ایمان کانفرنس, تحفظ قرآن کانفرنس. آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی کتاب ہے نہ ہو سکتی ہے. بول دو سبحان اللہ. اگر سب سے بڑی کتاب کوئی پوری دنیا میں ہے تو وہ قرآن ہے. کب بولیں گے آپ لوگ؟ بولے سبحان اللہ. قرآن ہے وہ قرآن جس قرآن کو خدائے پاک نے نبی پاک پر نازل فرمایا. بولے سبحان اللہ. نبی پاک پر نازل فرمایا. بے مثال کتاب, لاجواب کتاب, لازوال کتاب قرآن پاک ہے. پوری دنیا میں اگر کسی کتاب کو بے مثال کہا جا رہا ہے تو وہ قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے. پوری دنیا میں کسی کتاب کو اگر لاجواب کہا جا رہا ہے تو وہ قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑی کتاب کہا جا رہا ہے تو وہ قرآن پاک ہی کتاب ہے جسے کہا جا رہا ہے. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب آئی ہے نہ صبح قیامت تک آ سکتی ہے. بول دو سبحان اللہ. ساری کتابیں آئی اور مٹی چلی گئی, لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی مٹی ہے نہ صبح قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا ہے. بولو سبحان اللہ. بچل کے بول دو سبحان اللہ. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے فرشتوں کو خدا نے کتنی حیرانی میں رکھا ہے, نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا ہے. ارے واہ 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 واہ. کتنی حیرانی میں رکھا ہے, نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا ہے. یہ قرآن ہے, مٹانے سے کبھی بھی مٹ نہیں سکتا. خدا نے خود اسے اپنی نگہبانی میں رکھا ہے. خدا نے خود اسے کیا بات ہے ماشاءاللہ. ارے بہت اچھے اسرافیل بھائی. سے لوگوں نے سوال کیا, اے اسرافیل احمد نعمانی ذرا بتاؤ تو صحیح, قرآن کو بے مثال کہا جا رہا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا, میں نے کہا ٹھہر جاؤ, تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے یہ بندہ حاضر ہے. بول دو سبحان اللہ. میں نے سوال کیا, سوال کیا ہے؟ کہا کتاب کو بے مثال کہا جا رہا ہے. کہا ہاں. لاجواب کہا جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں. لازوال کہا جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں. بڑی کہا جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں. اچھا کہا جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں. بے مثال کہا جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں. اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے برجستہ اسے کہا سنو, قرآن پاک اگر بے مثال ہے تو اس کی بھی کئی وجہ ہے. اگر جاننا چاہتے ہو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ تو بتا دوں. سوال کرنے والے نے سوال کیا بے مثال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن, قرآن پاک بے مثال ہے. کہا ہاں ہاں بالکل بے مثال ہے. کہا اگر قرآن اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثال ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن نہیں ہے, توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, اور توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحیفے ہیں جو اللہ کی کتاب ہے. اگر بے مثال ہونا منظور ہوتا تو صرف قرآن کو نہیں, توریت کو بھی بے مثال ہونا پڑتا, انجیل کو بھی بے مثال ہونا چاہیے, زبور کو بھی مثال ہونا چاہیے. صرف قرآن پاک بے مثال ہے, توریت بے مثال نہیں, زبور بے مثال نہیں, انجیل بے مثال نہیں. ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا سن, اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے قرآن بے مثال نہیں. اگر اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے قرآن بے مثال ہوتی تو زبور بھی ہوتا, انجیل بھی ہوتا اور توریت بھی ہوتا. پتا چلا کہ اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثال نہیں. میں نے سوال کا جواب دیا, اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثال نہیں. کہا پھر آسمانی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثال ہے. کہا نہیں, اگر آسمانی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثال ہوتی تو سنو, توریت بھی آسمانی کتاب, زبور بھی آسمانی کتاب, انجیل بھی آسمانی کتاب, قرآن بھی آسمانی کتاب. اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے ہیں جو آسمانی ہے, وہ بھی بے مثال ہوتے, لیکن یہ ساری کتابیں بے مثال نہیں ہوئی. اگر بے مثال پورے ہندوستان میں, پاکستان میں, افغانستان میں, ہالینڈ میں, امریکہ میں, جرمن میں, جاپان میں, دنیا کے کسی خطے میں جاؤ, بے مثال کہا جا رہا ہے تو صرف قرآن کو کہا جا رہا ہے, توریت کو نہیں کہا جا رہا ہے, زبور کو نہیں کہا جا رہا ہے, انجیل کو نہیں کہا جا رہا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, اسرافیل احمد نعمانی جواب آپ کو دینا ہے. میں نے کہا سن, توریت اللہ کی کتاب, زبور اللہ کی کتاب, انجیل اللہ کی کتاب, لیکن بے مثال قرآن, صرف قرآن بے مثال. میں نے کہا سن, آسمانی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثال نہیں, خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے بے مثال نہیں, اترنے کی وجہ سے بے مثال ہوا ہے نہیں. کہا کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری کتابیں ہیں, لیکن سنو, جب توریت کو بھیجنا ہوا خدائے پاک کو تو اللہ نے ارشاد فرمایا, اے نبی آ, اپنی کتاب کو لے کر چلا جا. بول 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 سبحان اللہ. اے نبی آ,
अपनी किताब को लेकर चला जा। इंजील को भेजना हुआ, खुदाए पाक ने फरमाया ए नबी आ अपनी किताब को लेकर चला जा। तौरेत को भेजना हुआ, कहा नबी आ किताब लेकर जा। ज़बूर को भेजना हुआ, खुदा ने फरमाया नबी आओ अपनी किताब को लेकर जाओ। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई अहमद मुख्तार की, जब बारी आई वजह तख्लीक़े कायनात की, जब बारी आई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जब बारी आई आमना के लख्ते जिगर की, खुदाए पाक ने इरशाद फरमाया ए नबी तुझे आने की जरूरत नहीं, तुझे ले जाने की जरूरत नहीं, तू जहां है वहीं पे रह। मेरी किताब कुरान खुद वहां पे जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह, खुद जाएगी। खुदाए पाक ने कुरान पाक को हुक्म दिया ए कुरान तू मेरी किताब है, मैं तुझे हुक्म दूंगा मानना पड़ेगा। कुरान ने जवाब दिया है मेरे परवरदिगार, ए मेरे खालिको मालिक, जो तू मुझे हुक्म देगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। खुदाए पाक ने कुरान पाक से फरमाया ए कुरान सुन मेरे प्यारे नबी, जहां है वहां तू खुद ही चला जा, वहां तू खुद ही चला जा। अगर नबी मदीना में है तो तू मदीना चला जा, अगर नबी मक्का में है तो तू मक्का चला जा। जब कुरान नबी पर, जब कुरान बेमिसाल नबी पर नाजिल हुआ तो कुरान बेमिसाल हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, कुरान बेमिसाल हो गया। यही वजह है कि कुरान बेमिसाल हो गया और पूरी दुनिया में इसे बेमिसाल कहा जाता है। इसीलिए तो शायर ने कहा है फरिश्तों को खुदा ने कितनी हैरानी में रखा है, नबी के नूर को आदम के पेशानी में रखा है। ये कुरान है मिटाने से कभी भी मिट नहीं सकता, खुदा ने खुद इसे अपनी निगहबानी में रखा है। मौलाना शाहिद रजा साहब की बिला जो बेहतरीन खतीब और अदीब भी हैं, हमारे स्टेज पर जलवाबार हैं, हमारी पुस्त पनाही कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है एक माहौल बनाइए, हुसैनी जज्बा अपने अंदर लाइए ताकि मजमे में आने वाले तमाम शोराई कराम की नातिया शायरी सुनने में मजा आ जाए। हाथों को उठाकर पूरा मजमा के जितने लोग हैं सारे लोग अपने हाथों को उठाकर अपने आका को पुकारे और कह दे या रसूल अल्लाह। सब बोले या रसूल अल्लाह। उन्वान मुअत्तर है, मजमून मुअत्तर है, उन्वान महकता है, तौसीफे नबी बनकर कुरान महकता है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उन्वान महकता है, तौसीफे नबी बनकर कुरान महकता है, और इंसान की सूरत में आए हैं मेरे आका, इस वास्ते दुनिया में इंसान महकता है। बोलो, इंसान की सूरत में आए हैं मेरे आका, इस वास्ते दुनिया में इंसान, बेशक बेशक हक है, इस वास्ते दुनिया में इंसान महकता है। बस एक माहौल बनाइए, इंशाअल्लाह बेहतरीन नातिया शायरी सुनाया जाएगा, आप सुन के गदगद हो जाएंगे। कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर दिखाइए। सारे लोग अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बतों के साथ बोलने का सलीका अपने अंदर लाइए ताकि लगे कि यहाँ मुसलमानों के दरमियान जलसे तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस रचाया गया है। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। एक दो शेर पढ़ता हूं बोसी करते हुए। इसराफिल अहमद नोमानी आपके करीब आना चाहता है, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा पेश की, कहते या रसूल अल्लाह। है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी। बोले ना सुभान अल्लाह। अरे कुछ समझ में आए या ना आए, लफ्ज़े नबी समझ रहे हैं आपने, समझ रहे हैं? इससे बड़ा नाम पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता है यार। बोलो ना सुभान अल्लाह, है कि नहीं? है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। बोलो सुभान अल्लाह। है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए आप ही बोल सकते हैं, आपको भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान दी है। बोलो माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कुछ बार कामयाब हो जाएगा। मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। बोलो, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। और फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंदुर बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से पार हो जाए हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। बोलो, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी, आमना का दुलारा हमारा नबी, सबके आंखों का तारा हमारा नबी, है नुबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। बोलो, चांद सारे का सारा हमारा नबी, नक्शे पासे दरख्शा हुआ रास्ता, नूरे हक का मिनारा हमारा नबी,
جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے غزل، وہ ہنسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کے آگوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بولو آ گیا جو حلیمہ کے آگوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کر جس نے سوارا ہمارا نبی، اور پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، 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 دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کے آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کے آقا و مولا ہمارا نبی، جن کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی ہے اسرافیل، اس کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، بولو ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں کا منارہ ہمارا نبی، آیتوں کا منارہ ہمارا نبی، نقش پا سے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، جواب لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بالکل ٹھان کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں، آپ یہاں نہیں بولیں گے تو پھر کہیں بولنے کا موقع نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع بول دیں نا سبحان اللہ۔ ہاں، کبھی کبھی جب آپ بولتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ نہیں بیٹھنے دوں، بلکہ وہاں سے اٹھا کر آپ کو دل میں لا کر بیٹھا لوں، ہے کہ نہیں؟ جب آپ بولتے ہیں تو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، محبتوں کے ساتھ نبی کے نام پہ بولتا ہے آدمی، لیکن بندہ کوئی کسی کے باپ کے نام پہ نہیں، جب بھی بولتا ہے رسول پاک کے نام پہ بولتا ہے، بولو نا سبحان اللہ، سب بولو نا، سب بولو سبحان اللہ۔ یہی خاموشی پورے اسلام کو لے ڈوبے گی، آپ خاموش ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دشمن کتنے پیدا ہو گئے ہیں، آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، بولتے رہنا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس شعر پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ بولنے والے سے آپ کا تعلق ہے یا خاموش رہنے والے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ 22,000 کے لشکروں کی طرح اپنا پروگرام کو کامیاب کرنا یا 72 کی طرح اپنا پروگرام کو 72 والے جو لوگ ہوتے امام حسین کا صدقہ کھاتے ہیں اور امام حسین کے عشق میں بولتے ہیں، ویسا ہی بولتے ہیں جیسے کربلا میں بولا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ، سب بولے یا رسول اللہ۔ مجھ کو روزی دینے والا میرے رب کی ذات ہے، مجھ کو روزی دینے والا میرے رب کی ذات ہے، بولیے بولیے مچل کے سبحان اللہ، مجھ کو روزی دینے والا میرے رب کی ذات ہے، میرے گھر میں ہردم ہوتی رحمت کی برسات ہے، بولو میرے گھر میں ہردم ہوتی رحمت کی برسات ہے، مذہب میں تبدیلی کرنے کتنے آئے چلے گئے، ارے 56 انچ کے سینے والے تیری کیا اوقات ہے، بولو سبحان اللہ، 56 انچ کے چھاتی والے تیری کیا اوقات ہے، اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ محبت سے پورا مجمع بولیے نا یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، علاء الدین کی دہلی، نظام الدین کی دہلی، علاء الدین کا کلیر، ابھی خواجہ پیا کا پورا ہندوستان باقی ہے، ابھی خواجہ پیا کا پورا ہندوستان باقی ہے، اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، حکومت کے مظالم سے حفاظت کے لیے وہ ہند کا سلطان باقی ہے، زندہ باد مسلمانوں، حکومت کے مظالم سے حفاظت کے لیے وہ ہند کا سلطان باقی ہے، حفاظت کے لیے وہ ہند کا سلطان باقی ہے، اور یہ بھارت جل کے بجھ جاتا مگر روزہ ہے خواجہ کا، بولو سبحان اللہ، یہ بھارت جل کے بجھ جاتا مگر روزہ ہے خواجہ کا، یہی وہ ذات ہے جس کے لیے ہندوستان باقی ہے، یہی وہ ذات ہے جس کے لیے ہندوستان باقی ہے۔